السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن شہادتین ہے، اور شہادتین کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور لا الہ الا اللہ میں اسی بات کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی تبلیغ اور پوری مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نیز اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے جن چیزوں کی خبر دی ہے، جو باتیں بتائی ہیں، ان تمام باتوں کی ہم تصدیق کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے، ان تمام احکامات کی ہم اطاعت کریں، پیروی کریں، اور جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جائیں اور بچ جائیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی جائے گی مگر اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 33 میں فرمایا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی اور جو سچے دین کو لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارساں ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ نیز اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی
یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں ان اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی پیروی کی کیسی تلقین کی ہے۔ ہماری کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی اور اس وقت تک صحیح عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم نبی کے طریقے کے مطابق عبادت نہ کریں۔ کوئی عمل ہمارا صحیح شرعی عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اقرار اور رسالت کے اقرار میں یہ چیز شامل ہے کہ اپنی عبادت، اپنے عمل اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کا ہم عہد کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ شہادتین صرف قلبی اعتقاد سے نہیں ہوگا، بلکہ جو اسلام میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے ان دونوں کو ادا کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی شرط لگائی جائے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔